ڈبیٹ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. تشریف لائیں گے فیور میں بات کرنے کے لیے طلحہ عالم. صدر علی وقار، قرارداد کے الفاظ لغوی اعتبار سے تو واضح ہیں اور معنوی اعتبار سے جس تشریح کی ضرورت ہے وہ کچھ یوں ہے کہ 70 سال بعد بھی ہمیں ایک قوم کی تلاش ہے، کیونکہ صدر علی وقار آج ہم سیاسی، سماجی، معاشی اور اخلاقی اعتبار سے مختلف گروہوں میں تقسیم ہیں. سقراط کے فلسفے کے مطابق جب کسی قوم کے اندر مختلف دھڑے بن جائیں اور ہر دھڑا خود کو قوم سمجھنے لگے تو ان کی حالت پر افسوس کرنا چاہیے. صدر علی وقار، اگر سیاسی اعتبار سے قرارداد کا جائزہ لیا جائے تو 19 جنوری 1951 ڈان اخبار کی خبر کے مطابق پاکستان بننے کے 2 سال بعد ہی افتخار الدین کی قیادت میں آزاد پاکستان پارٹی کا قیام اور ان کا مقصد لیاقت علی خان کی مخالفت تھی. تو یہ ثابت کرتا ہے کہ 70 سال بعد ہمیں ایک قوم کی تلاش ہے، کیونکہ پاکستان بننے کے بعد بھی ہم ایک قوم نہیں تھے اور آج بھی ہم ایک قوم نہیں ہے. صدر علی وقار، محمود الرحمان کی کتاب سونار بنگلہ ہمیں اس بات کی دلیل دیتی ہے کہ پاکستان کے اندر 1970s میں امار بنگلہ، تمار بنگلہ، شمار بنگلہ، شنار بنگلہ کے نعرے کی وجہ سے پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے، جو اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان کے اندر ایک قوم موجود نہیں ہے، ہم مختلف دھڑوں میں تقسیم ہیں. صدر علی وقار، ہم جانتے ہیں کہ بحیرہ کیسپیئن کے $4 ٹریلین کے توانائی کے ذخائر تک رسائی کے لیے سی پیک سمیت پوری دنیا کی سیاست اس وقت پاکستان کی جیو پالیٹکس کی محتاج ہے، لیکن آج بھی سی پیک کے مغربی روٹ پہ قومیت کے نام پر جھگڑے ہیں. صدر علی وقار، مخالفت سے آنے والے مقررین نے کہا کہ اے پی ایس کے اندر جب یہ سانحہ ہوا تو پوری قوم جو ہے وہ اتحاد کے ساتھ جو ہے سامنے آئی، لیکن صدر علی وقار، ان کو میں بتاتا چلوں کہ کچھ سیاسی جماعتیں اس وقت بھی ایسی تھیں جنہوں نے کھل کر مذمت نہیں کی اور وہ اس وقت بھی اپنی سیاست چمکا رہی تھیں. اگر میڈیا کی بات کی جائے تو ہمارے میڈیا چینلز بھی ایک نہیں ہیں، ان کا بھی اپنا الگ الگ ایجنڈا ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم ایک قوم نہیں ہے، ہمیں ایک قوم کی تلاش ہے. اور میں بتاتا چلوں کہ اختلاف اس بات میں نہیں تھا کہ پاکستان کے عوام ترقی کر رہے ہیں یا نہیں، اختلاف اس بات میں تھا کہ ہم ایک قوم ہے کہ نہیں. بہت شکریہ.